الرحمن الرحیم، کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ ناظرین، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنسوں مبارک کے بارے میں بتاؤں گی کہ وہ کیوں نکلے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ وہ جب بھی سفر میں جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے نام فرا ڈالتے اور جس کا نام نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ چنانچہ ایک غزوہ کے موقع پر میرا نام نکلا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلی۔ یہ واقعہ پردے کی آیتیں اترنے کے بعد کا ہے۔ ہوتا یوں کہ میں اپنے ہودج میں بیٹھی رہتی اور جب قافلہ چلتا تو ہودج رکھ دیا جاتا۔ ہم غزوہ پر گئے تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ سے فارغ ہوئے اور واپس لوٹے اور مدینے کے قریب آ گئے۔ رات کو چلنے کی آواز لگائی گئی۔ میں قضا حاجت کے لیے نکلی اور لشکر کے پڑاؤ سے دور جا کر قضا حاجت کی، پھر واپس لوٹی۔ لشکر گاہ کے قریب آ کر میں نے اپنے گلے کو ٹٹولا تو ہار نہ پایا۔ میں واپس اس کے ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی اور تلاش کرتی رہی۔ یہاں یہ ہوا کہ لشکر نے کوچ کر دیا۔ جو لوگ میرا ہودج اٹھاتے تھے انہوں نے یہ سمجھ کر کہ میں حسب عادت اندر ہی ہوں، ہودج اٹھا کر اوپر رکھ دیا اور چل پڑے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت تک عورتیں نہ کچھ ایسا کھاتی پیتی تھیں، نہ وہ بھاری بدن کی بوجھل تھی، تو میرے ہودج اٹھانے والوں کو نام و نشان بھی نہ تھا۔ میرے ہونے یا نہ ہونے کا ان کو پتہ بھی نہ چلا، اور اس وقت اوائل عمر کی تو تھی ہی، الغرض بہت دیر کے بعد مجھے میرا ہار مل گیا۔ یہاں میں جو پہنچی تو کسی آدمی کا کوئی نام و نشان نہ ملا اور نہ کوئی پکارنے والا، نہ جواب دینے والا۔ میں اپنے نشان کے مطابق وہیں پہنچی جہاں ہمارا اونٹ بٹھایا گیا تھا اور وہیں انتظار میں بیٹھ گئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر میرے نہ ہونے کی خبر پائیں گے تو مجھے تلاش کرنے کے لیے یہیں آئیں گے۔ مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی تو تھے۔ عورتیں عموماً رات کو جایا کرتی تھیں۔ گھروں میں لیٹرین بنانے کا عام طور پر نفرت کی جاتی تھی۔ حسب عادت میں مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی رحم ابن عبد المطلب بن عبد مناف کے ساتھ قضا حاجت کے لیے نکلی۔
اس وقت میں بہت ہی کمزور تھی۔ یہ مسلطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی۔ ان کی والدہ سہر بن عامر کی لڑکی تھی۔ ان کے لڑکے کا نام مستح بن اساسہ بن عبادہ بن غارت تھا، عبد المطلب تھا۔ جب ہم واپس آنے لگے تو حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں چادر کے دامن میں الجھا اور بے ساختہ ان کے منہ سے نکل گیا، تائس مستح غارت ہو۔ مجھے برا لگا۔ میں نے کہا تم نے بہت برا کلمہ بولا تو توبہ کرو، تم گالی دیتی ہو۔ جس نے جنگ بدر میں شرکت کی اس وقت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھولی بھی آپ کو کیا معلوم؟ میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ بھی ان لوگوں میں ہیں جو آپ کو بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ مجھے سخت حیرت ہوئی۔ میں ان کے سر ہو گئی کہ کم از کم مجھے سارا واقعہ تو کہو۔ اب انہوں نے بہتان باز لوگوں کی تمام کارستانیاں مجھے سنائی۔ میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ رنج و غم کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ مارے صدمے کے میں تو اور بیمار ہو گئی۔ بیمار تو پہلے سے تھی، اس خبر نے تو نڈھال کر دیا۔ جوں توں کر کے گھر پہنچی۔ اب صرف یہ خیال تھا کہ میں اپنے میکے جا کر اور اچھی طرح معلوم تو کر لوں کہ کیا واقعی میری نسبت ایسی افواہ پھیلائی گئی ہے اور کیا کیا مشہور کیا جا رہا ہے۔ اتنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور سلام کیا اور دریافت فرمایا کہ کیا حال ہے۔ میں نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو میں اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ہو آؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ میں یہاں سے آئی اور اپنی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اماں جان، لوگوں میں میرے متعلق کیا باتیں پھیل رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا بیٹی یہ تو نہایت معمولی بات ہے، تم اپنا دل بھاری مت کرو۔ کسی شخص کی اچھی بیوی جو اسے محبوب ہو، اس کی سونکنے بھی ہوں، وہاں ایسی باتوں کا کھڑا ہونا تو لازمی امر ہے۔ میں نے کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کیا واقعی لوگ میری نسبت ایسی افواہیں اڑا رہے ہیں؟ مجھے رنج و غم سے اس قدر گہرا کہ بیان سے باہر ہے۔ اس وقت سے جو رونا شروع ہوا واللہ ایک دم بھر کے لیے میرے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ میں سر ڈال کر روتی رہی۔ کہاں کا کھانا پینا، کہاں کا سونا جاگنا اور کہاں کی بات چیت، بس رنج و عالم اور رونا، اور میں ہوں ساری رات اسی حالت میں گزری کہ آنسوؤں کی لڑی نہ تھمی۔ ان کو یہی حال رہا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ وحی میں دیر ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات معلوم نہ ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں حضرات سے مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے الگ کر دیں یا کیا کریں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی اہل پر کوئی برائی نہیں جانتے، ہمارے دل تو ان کی محبت، عزت اور شرافت کی گواہی دینے کے لیے حاضر ہیں۔ ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تنگی نہیں، ان کے سوا بھی بہت ہیں۔ اگر آپ گھر کی خادمہ سے پوچھیں تو آپ کو صحیح واقعہ معلوم ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت گھر کی خادمہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلوایا اور ان سے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کوئی بات شک و شبہ والی کبھی بھی دیکھی ہو تو بتلاؤ۔ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اس میں اللہ کی قسم، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ معبوس فرمایا ہے، میں ان میں کوئی بات کبھی اس قسم کی نہیں دیکھی۔ ہاں، صرف یہ بات ہے کہ کم عمری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی گوندا ہوا آٹا یوں ہی رکھا رہتا ہے اور بی بی سو جاتی ہے تو بکری آٹا کھا جاتی ہے، اس کے سوا میں نے ان کا کوئی قصور کبھی نہیں دیکھا۔ چونکہ کوئی ثبوت اس واقعہ کا نہ ملا، اسی لیے اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کون ہے جو مجھے اس شخص کی ایذاؤں سے بچائے جس نے مجھے ایذائیں
پہنچاتے پہنچاتے اب تو میری گھر والیوں کے بارے میں بھی مجھے اذیتیں پہنچانی شروع کر دی ہیں۔ واللہ میں جہاں تک جانتا ہوں مجھے اپنے گھر والیوں میں سوائے بھلائی کے کوئی چیز معلوم نہیں۔ جس شخص کا نام یہ لوگ لے رہے ہیں میری دانست میں تو اس کے متعلق بھی سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں۔ وہ میرے ساتھ ہی گھر میں آتا تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہوں۔ اگر قبیلہ اوس کا شخص ہے تو ابھی ہم ان کی گردن تن سے جدا کرتے ہیں، اگر وہ ہمارے خزرج بھائیوں سے ہے تو بھی آپ جو حکم کر دیں ہم اس کی تکمیل میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ یہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے، تو یہ بڑے نیک بخت، مگر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت کی گفتگو سے انہیں اپنے قبیلے کی حمایت آ گئی اور ان کی طرفداری کرتے ہوئے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے نہ تو اسے قتل کرے گا اور نہ اس کے قتل پر تو قادر ہے۔ اگر وہ تیرے قبیلے کا ہوتا تو اس کا قتل کیا جاتا، کبھی پسند نہ کرتا۔ یہ سن کر اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے۔ کہنے لگے اسے سعد بن عباد جھوٹ کہتے ہو، ہم اب اسے ضرور مار ڈالیں گے۔ آپ منافق ہیں کہ منافقوں کی طرفداری کر رہے ہیں۔ اب ان کی طرف سے ان کا قبیلہ اور ان کی طرف سے ان کا قبیلہ ایک دوسرے کے مقابلے پر آ گئے اور قریب تھا کہ اوس و خزرج یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر انہیں سمجھانا اور چپ کروانا شروع کیا، یہاں تک کہ دونوں طرف خاموشی ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو رہے۔ یہ تو تھا وہاں کا واقعہ، اور میرا حال یہ تھا کہ سارا دن بھی رونے میں ہی گزرا۔ میرے اس رونے نے میرے والدین کی بھی سٹی گم کر دی تھی۔ وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ میرا یہ رونا میرا کلیجہ پھاڑ دے گا۔ دونوں حیرت زدہ مفعوم بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے تو رونے کے سوا اور کوئی کام ہی نہ تھا۔ انصار کی ایک عورت آئی اور وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی۔ ہم یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے جو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گئے۔ قسم اللہ کی، جب سے یہ بہتان بازی شروع ہوئی تھی آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کبھی نہ بیٹھے تھے۔ مہینہ بھر گزر گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حالت تھی۔ کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ فیصلہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہی اول تو شہادت پڑھا، پھر اما بعد پڑھ کر فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تیری نسبت مجھے یہ خبر پہنچی ہے، اگر تو واقعی پاک دامن ہے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور توبہ کرو۔ بندہ جب گناہ کے اپنے اقرار گناہ کے ساتھ اللہ کی طرف جھکتا ہے تو اس سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فرما کر خاموش ہو گئے۔ یہ سنتے ہی میرا رونا دھونا سب جاتا رہا، آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ میں آنسو کا ایک قطرہ بھی نہ پاتی تھی۔ میں نے اول تو اپنے والد سے درخواست کی کہ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہی جواب دیں، لیکن انہوں نے کہا واللہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ اب میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا۔ میں نہیں سمجھ سکتی کہ میں کیا جواب دوں۔ آخر میں نے خود ہی جواب دینا شروع کیا۔ میری عمر کچھ ایسی بڑی تو نہ تھی، نہ مجھے زیادہ قرآن حفظ تھا۔ میں نے کہا آپ سب نے ایک بات سنی اور اسے اپنے دل میں بٹھا کر، اور پھر میں نے خود ہی جواب دینا شروع کیا کہ میری عمر کچھ ایسی نہ بڑی تو نہ تھی، نہ مجھے زیادہ قرآن حفظ تھا۔ میں نے کہا آپ سب نے ایک بات سنی اور اسے اپنے دل میں بٹھا لیا، گویا سچ سمجھ لی، اور اب اگر میں کہوں گی کہ میں اس سے بالکل بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ واقعی میں اس سے بالکل بری ہوں، لیکن تم لوگ نہیں مانو گے کہ ہاں اگر میں کسی امر کا اقرار کر لوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں، تو تم بھی ابھی مان لو گے۔
میری اور تمہاری مثال تو بالکل حضرت ابو یوسف علیہ السلام کا یہ قول ہے، بس صبر ہی اچھا ہے جس میں شکایت کا نام ہی نہ ہو، اور تم جو باتیں بناتے ہو ان میں اللہ تعالیٰ ہی میری مدد کرے گا۔ اتنا کہہ کر میں نے کروٹ پھیر لی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی، اور واللہ مجھے یقین تھا کہ چونکہ میں پاک ہوں، اللہ تعالیٰ میری برات اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور معلوم کرا دے گا۔ لیکن یہ تو میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ میرے بارے میں قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوں گی۔ آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔